کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میاں ہم بچوں کو عالم کیوں بنائیں، حافظ کیوں بنائیں، ان کا آگے کیا اسکوپ ہے، یہ کیا بنیں گے؟ زیادہ سے زیادہ تیر ماریں گے، کوئی مؤذن بن جائے گا، کوئی امام بن جائے گا، کوئی خطیب بن جائے گا، کوئی مفتی بن جائے گا۔ گویا یہ جتنے کام میں نے گنوائے ہیں ان کی نظر میں یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بالکل دل کے دریچے کھول کے اور اندر جھانک کے ضمیر سے پوچھئے، اگر آج میری جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ آپ کا پوتا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا اگر وہ بیٹھا اسی طرح آپ سے مخاطب ہوتا تو ایمانداری سے بتائیے آپ کا سر شرم سے جھک جاتا یا فخر سے اٹھ جاتا؟ ظاہر بات ہے اگر یہ گھٹیا کام ہوتا تو آپ کا شرم سے جھکنا چاہیے تھا، فخر سے اس لیے اٹھا ہے کہ یہ اعلیٰ کام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کو اس قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں۔ آپ نے کبھی بڑے بڑے پروگراموں میں، سیاسی پروگراموں میں، شادیوں میں ایسا دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگ بھی اس میں مدعو ہوتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں کالے رنگ کی جھنڈے والی مرسڈیز گاڑی جب باہر پنڈال کے سامنے، اسٹیج کے سامنے آ کر کے رکتی ہے، جہاں اس کا دروازہ ہوتا ہے اس کے دروازے سے لے کر اسٹیج تک ایک ریڈ کلر کا یا گرین کلر کا کارپٹ بچھا ہوتا ہے، اور صاحب اس گاڑی سے نکلتے ہیں، بلکہ نکلتے بھی نہیں ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ وہ بیٹھے رہتے ہیں، ڈرائیور اپنا دروازہ کھولے گا، وہاں سے نکلے گا، گاڑی سے گھوم کر اس طرف آئے گا اور وہ دروازہ کھولے گا، پھر ہاتھ کا اشارہ کرے گا، پھر صاحب باہر آئیں گے اور اس ریڈ کلر کے کارپٹ پر چلتے 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 اسٹیج تک پہنچیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں یار کیا اس بندے کی ٹور ہے، کیا شان ہے۔ ہم دل میں ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، مجھے بیٹا دیا، تو میں بھی اس کو ایسا بناؤں گا۔ اس وقت بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے یار کیا اس کی شان ہے۔ اس کے تلوے زمین پہ نہیں آ رہے، اس کے جوتے کے تلوے کو مٹی بھی نہیں لگ رہی، گاڑی سے کارپٹ بچھا ہے، اسٹیج تک بچھا ہے، اور اس کے اوپر وہ چل کر آ رہا ہے۔ لیکن تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کیجئے کہ آیا یہ کارپٹ پہ چلنا یہ زیادہ عزت اور وقار والا ہے، یا یہ جو میں بتانے لگا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دین کا طالب علم، قرآن کا طالب علم، حدیث کا طالب علم جب اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے اپنے ادارے کی طرف، مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف جاتا ہے، چلتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے وہ زیادہ عزت والا ہے یا آپ کا وہ بیٹا، بھتیجا، بھانجا جس کے قدموں تلے اللہ کی رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟
یقیناً یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب اس کے لیے آپ تمنا کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو ایسا بناؤں گا جس کو 5 سال بعد لوگ دھکے دے کے اتار دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں عالم کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، عالم کی ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ہے۔ گورنمنٹ میں تو آپ کی 60 سال ایج ہوئی یا 25-30 سال سروس ہوئی، آپ کو گورنمنٹ نے فارغ کر دیا، ابھی ہمارے کام کے اب آپ نہیں رہے۔ عالم جتنا مرضی عمر بڑھتی جائے اس کی قدر قیمت بڑھتی چلی جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ڈال، یقین مانیے میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایسے بزرگ ایسے علماء دیکھے ہیں جو اپنی ضعیفی کی وجہ سے خود سے زمین سے اٹھ بھی نہیں سکتے اور خود سے کرسی پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، بیٹھ جائیں تو خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں نے دیکھا ان کو ان کے شاگرد یا دیگر مدارس کے اساتذہ بڑے فخر کے ساتھ کندھے کا سہارا دے کر ان کو اٹھاتے ہیں، کرسی پہ بٹھاتے ہیں اور خود آگے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں استاد جی کچھ نصیحت فرمائیے، کچھ نصیحت فرمائیے، کم از کم ہمارے لیے دعا ہی کر دیجئے۔ کسی بھی عمر کے حصے میں اللہ رب العالمین عالم کی قدر کو نہیں گھٹاتا، بلکہ آپ خود داڑھی رکھ کر بھی آپ داڑھی کو آزما لیں، ہر عالم کی داڑھی ہوتی ہے، آپ اگر عالم نہیں بھی تو آپ داڑھی کی عزت آپ یوں بھی دیکھ لیں، آپ کسی بس میں چڑھے جو سواریوں سے بھری ہوئی ہو اور اس میں جگہ نہ ہو، آپ نے ہاتھ دیا بس رک گئی، آپ بس میں چڑھ گئے، یقین مانیے بس میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور وہاں بیٹھا ہوگا جس کی داڑھی نہیں ہوگی، وہ کھڑا ہوگا اور آپ سے کہے گا بابا جی آپ یہاں بیٹھیے، وہ آپ کو بٹھائے گا، عزت دے گا، وقار دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی برکت سے وہ مقام وہ رتبہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ وقار دیتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں آپ نے بچوں کی شادی کی، اس میں بڑے لوگ آپ نے بلوائے، بڑے لوگ آئے، ظاہر بات ہے جب بڑے لوگ آتے ہیں تو وہ ایسے نہیں جاتے، وہ دولہا کو سلامی یا کم از کم نوٹوں کا ہار یا کم از کم پھولوں کا ہار وہ گلے میں ڈال کے جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کی شادی میں فرض کیا بڑے بڑے سرکاری لوگ آ گئے، آپ کے علاقے کے کمشنر بھی آ گئے، عمران خان صاحب بھی آ گئے، نواز شریف صاحب بھی آ گئے، حتیٰ کہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی آ گئے، اور سب نے ایک ایک پھولوں کا ہار آپ کے بیٹے کے گلے میں ڈالا۔ مجھے تو 100% یقین ہے جب صبح ہوگی تو آپ محلے والوں سے بات بھی نہیں کریں گے، آپ سمجھیں گے ہم پتہ نہیں کیا چیز ہو گئے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا چیز ہو گئے ہیں۔ اب اس عزت کو بھی دیکھیں، اس عزت کو بھی دیکھیں جو میں بتانے لگا ہوں، ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے سارے جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حفظ کرنے والے جو بچے ہیں ان کے والد کو بلائے گا ساری دنیا کے سامنے، ساری کائنات کے سامنے اس کے والد کو بلائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ تاج پہنائے گا۔ آپ بتائیے اس خان صاحب کے ہاتھ سے ڈلے ہوئے ہار کی زیادہ ویلیو ہے یا خالق کائنات اپنے ہاتھ سے اس بندے کے سر پہ تاج رکھے؟
پھر فرمایا اس کی روشنی ایسی ہوگی جس کے آگے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، اتنی روشنی ہوگی اس کی۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، قاری بنائیے، عالم بنائیے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم قرآن پاک کو نازل فرماتے، پہاڑوں پر نازل فرماتے، اے دیکھنے والے تو دیکھتا یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم یہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں، قرآن مجید کو دیکھیں بھی، پڑھیں بھی، سمجھیں بھی۔ ارے دنیا میں جھوٹی خبریں چھاپنے والے اخبار تو ہم پیسوں سے خرید کے پڑھتے ہیں، اور اللہ کا وہ کلام جو سچی خبروں سے بھرا پڑا ہے ہم اسے مفت میں بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ ایک بہانہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہم عربی نہیں، ہم پنجابی، ہم سندھی، ہم بلوچی، ہم پختون، ہماری زبان یہ نہیں جو قرآن کی زبان ہے۔ ہم اسے پڑھے تو کیسے پڑھیں، اسے سمجھے تو کیسے سمجھیں؟ مجھے بتائیے، آپ کا اکلوتا لخت جگر، اکلوتا لخت جگر امریکہ کمانے چلا گیا، یا کسی کا اکلوتا لخت جگر سعودیہ کمانے چلا گیا، وہاں سے کچھ عرصے بعد فون آتے رہے، اپنی خیریت سے وہ بچہ آپ کو آگاہ کرتا رہا، آپ ہوتے رہے، تسلی رہی، بیٹا ٹھیک ہے، پڑھ رہا ہے، کما رہا ہے، جو بھی معاملہ ہے آپ خوشی سے اس کا فون سنتے ہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا، فون بند ہو گیا، اطلاع نہیں آئی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، لیکن کوئی بیٹے کی چٹھی بھی نہیں آئی، کوئی فون بھی نہیں آیا، کوئی اطلاع بھی نہیں آئی کہ بیٹے کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا، نہ سعودیہ والے سے نہ امریکہ والے سے۔ آپ روزانہ ڈاکیے سے پوچھتے ہیں، آپ کے علاقے کا ڈاکیا پوچھتے ہیں، جنید بھائی ہر گھر میں چٹھی دیتے ہو، میرے بیٹے کی خبر کب لاؤ گے؟ وہ بتاتا ہے آپ سلیم میاں پریشان نہ ہوں، جیسے آپ کے بیٹے کی چٹھی آئے گی میں آپ کے گھر کا دروازہ بجا کر آپ کو پہنچاؤں گا۔ ٹھیک 4 سال بعد عین دوپہر کا وقت ہے، آپ کی بیگم نے لنچ لگایا، ٹیبل پہ سجایا، آپ کو بلایا، آپ بھی کرسی پہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ابھی پہلا نوالا توڑا ہی تھا، باہر دروازے پر دستک ہوئی، پوسٹ مین جنید میاں نے آواز لگائی، سلیم میاں جس کی چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے پہلے روٹی کھائیں گے یا پہلے چٹھی وصول کریں گے؟ آپ کو تو روٹی اچھی بھی نہیں لگے گی، آپ پہلے چٹھی وصول کرو گے۔ چٹھی وصول کرنے کے بعد ابھی آپ کو چین نہیں پڑ رہا کہ چلو تسلی سے روٹی کھا لیتے ہیں، روٹی کھانے کے بعد خط کو پڑھیں گے۔ آپ اسی وقت لفافہ کھولتے ہیں، آپ نے لفافے کو کھولا،
جو بچہ انگریزی امریکہ میں پڑھنے گیا تھا اس نے خط انگریزی میں لکھا ہوا ہے، جبکہ ابا کو تو اردو بھی صحیح سے نہیں آتی، وہ انگریزی میں خط کیسے پڑھے؟ آپ اپنی بیگم سے کیا کہیں گے؟ اس خط کو لیجئے تندور میں ڈال دیجئے، آپ ایسا تو نہیں کریں گے۔ سعودیہ والے نے خط لکھا، سارا خط اس نے عربی میں لکھا، آپ کو تو اردو بھی صحیح سے نہیں آتی، عربی کو کیسے پڑھیں گے؟ کیا آپ اس خط کو بھی جلا دیں گے؟ میرا سوال ہے ان دونوں خطوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جو جانتا ہوگا کسی انگریزی کے پروفیسر کے پاس جائیں گے، انگریزی کے خط کا ترجمہ کرائیں گے، سر جی یہ تو بتاؤ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، کس حال میں ہے، خیریت تو ہے، جلدی سے مجھے بتاؤ، میرا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے۔ عربی والا خط لے کر کسی عربی جاننے والے مولوی کے پاس جائیں گے، عالم کے پاس جائیں گے، ذرا بتائیے ہمارے لخت جگر نے 4 سال بعد چٹھی لکھی ہے، اس نے کیا لکھا ہے ہمیں بتلائیے۔ اے سمڑیال والو، میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، اپنے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر اپنے ضمیر سے سوال کیجئے۔ قرآن مجید یہ آسمانی چٹھی ہے، آئے ہوئے 1400 سال اسے بیت گئے، ہم نے غلافوں میں لپیٹ کر اس لیے رکھ دیا کہ یہ زبان ہم نہیں جانتے۔ ارے آپ کے بیٹے کا خط آئے، آپ جاننے والوں سے پڑھواتے ہو، اس لیے کہ بیٹے کے ساتھ آپ کا محبت کا ایک رشتہ ہے، ارے اپنے رب کے ساتھ بھی تو آپ کا کوئی رشتہ ہے۔ اس کی جب چٹھی 1400 سال سے آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ بندے مجھے کھول کے پڑھ، میں تیرے رب کی طرف سے آئی ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتا ہے میرے بندے ہم نے تمہاری تفہیم کے لیے قرآن پاک کو آسان کیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو قرآن کو سمجھے؟ قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سمجھے۔ فرمایا لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کتاب کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جاتی، زمین کا سینہ پھاڑا جاتا، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، تو وہ یہی قرآن تھا۔ اللہ نے اسی میں وہ تاثیر رکھی ہے، اس سے مردوں کو بھی بلوایا جا سکتا ہے، زمین کے سینے بھی چیرے جا سکتے ہیں، پہاڑوں کو بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن اے مسلمان تو نے اس کی قدر نہ کی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اے انسان تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، پتھروں کو نہیں دیکھتا کہ جب یہ اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں، لرزتے ہیں، ان کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو پڑتے ہیں، لیکن تیری آنکھ سے اللہ کے ڈر میں کبھی ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں ٹپکا، حالانکہ اس قطرے کی اللہ کے ہاں اتنی بڑی قیمت ہے، اتنی بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے رسول سے آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روتا ہے اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، رخسارے سے بہتا ہوا، داڑھی سے بہتا ہوا زمین پہ جا گرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی شخص روئے اللہ کے ڈر سے لیکن آنسو بھی آئے، رخسارے پہ آ کے رک جائے، زمین پہ نہ گرے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا،
عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اللہ کے ڈر سے روئے لیکن پانی آنکھوں میں بھر آئے، آنکھ سے باہر نہ نکلے، اور پھر وہ بھی بخشش چاہتا ہو، اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول بعض لوگ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، بیٹوں کی میت، باپ کی میت، بیٹی کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، سنگ دل ہوتے ہیں، پتھر دل۔ یہ ہماری جو تخلیق ہے یہ اس خمیر کا اثر ہوتا ہے اس بندے پر جس مٹی سے وہ بنا ہوتا ہے، کوئی نرم مٹی سے، کوئی سخت مٹی سے، کوئی پتھریلی مٹی سے، اسی طرح اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ رونا تو چاہتا ہے، اللہ کے ڈر سے رونا چاہتا ہے لیکن رونا آتا نہیں، رونا چاہتا ہے رونا آتا نہیں، وہ کیا کرے؟ اس کی بخشش کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین تو اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے کہ آپ رونا چاہتے ہیں، رونا نہیں آتا ہے، بہروپیوں والی شکل بنا لیتے ہیں، جھوٹ موٹ کا روتے ہیں، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہم پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو صلاحیت دی ہے، اس زبان پر اللہ کا کوئی حق ہے کہ نہیں کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کے قرآن کو پڑھیں، تلاوت کریں۔ اللہ نے پیشانی دی ہے، ناک دی، عزت دی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو اللہ کی دربار میں زمین پہ اس کے آگے جھکا دیں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو بندہ میرے آگے جتنا زیادہ اپنے آپ کو پست کرتا ہے، میری رحمت اس کو اتنا زیادہ بلند کرتی ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کریں۔ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ان سب کا حق ہے۔ یہ جھوٹی ہیں جو یہ کہتی ہیں ہمارا جسم اور ہماری مرضی، جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ یہ مسلمان کا نعرہ ہونا چاہیے، یہ جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے، اس دن آپ اللہ کو کیا جواب دو گے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے ہم تمہاری زبان پر چپ کی مہر لگا دیں گے۔ آج جو تم کہتے ہو میرا جسم، یہ تمہارا جسم، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ایسا کڑا نظام رب العالمین نے رکھا ہے، انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی، کوئی گنجائش انکار کی نہ رہے گی۔ اللہ نے دنیا میں دکھایا، اللہ نے دنیا میں دکھایا، آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد کتنے دنیا میں لنگڑے اور لولے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو آنکھوں کی بصارت عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے نابینے اور اندھے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بہرے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے پیدا کر دیے
تاکہ آپ کو زبان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو، آپ کو عقل و خرد کی نعمتیں نوازنے کے بعد دنیا میں فاتر العقل، پاگل، مجنون اور دیوانے کتنے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو جوانی عطا کرنے کے بعد کتنے کمر جھکے بوڑھے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو جوانی کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو 10-12 جوان بیٹے عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بے اولاد بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اولاد جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کیجئے، جو دینا جانتا ہے اللہ کی قسم وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ آج اس نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے اس کو واپس لینے میں دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں اگر آپ کو کوئی شخص نابینا ملے کبھی اس کو اس نابینے پن کا تانا نہ دو، یہ کہہ کر نہ کہو کہ اوے اندھے پرے ہو۔ آپ نے فرمایا تجھے اندھا بنانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی۔ یہ سب نظام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو قرآن پاک ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو شان ہے، اللہ کے حبیب نے ایسے تو نہیں کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو یا تو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ بہترین شخص 2 کو قرار دیا۔ تم میں جو بہترین ہیں 2 شخص، ایک قرآن کو پڑھانے والا یعنی سکھانے والا، ایک قرآن کو سیکھنے والا۔ کتنی مختصر سی بات، گویا اللہ تعالیٰ نے خیر کو، بھلائی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ پڑھاؤ گے خیر پاؤ گے، پڑھو گے خیر پاؤ گے۔ ہم نے یقین مانیے قرآن کے ساتھ وہ غیروں والا سلوک کیا ہے۔ جب ہم نیا مکان بنواتے ہیں نا، نانی اماں سے پوچھتے ہیں، دادی اماں سے پوچھتے ہیں، دادی اماں مکان بن گیا ہے تو گھر میں پہلے کیا لے جائیں؟ دادی اماں بولتی ہے بیٹا پہلے قرآن شریف لے جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، پہلے قرآن لے جاؤ، پھر جھاڑو لے جاؤ، پھر نمک لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، دادی اماں کے فتوے ہیں، وہ دیتی رہتی ہے۔ چلو اس نے پہلا کہا قرآن لے جاؤ۔ اب وہ بندہ قرآن لے آتا ہے، غلاف پہ غلاف چڑھاتا ہے، مکان نیا نیا بنا ہوتا ہے، ابھی ٹھیکیدار نے سارا سامان ابھی اپنا شٹرنگ کا دوسرا کچھ سیڑھیاں میڑیاں اٹھائی بھی نہیں ہوتی، کوئی ایک آدھ سیڑھی ابھی پڑی ہوتی ہے، ہم نے سیڑھی لگائی، قرآن کو وہ سب سے جو اونچی جگہ تھی وہاں رکھ دیا، ٹھیکیدار تو سیڑھی لے کے چلا گیا، اب ہم اٹھانے سے رہے، اب قرآن ہم سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو اتنا اونچا شیطان نے پٹی کیا پڑھائی ہے کہ اس کو اونچا رکھو، اللہ کی کتاب ہے، نیچے رکھو گے پیٹھ ہوگی، مارے جاؤ گے، اس کے قہر سے مارے جاؤ، اونچا رکھو تاکہ پیٹھ نہ ہو۔ شیطان کا مقصد ہوتا ہے اس کی دسترس سے قرآن اونچا ہو جائے تاکہ اس کا ہاتھ ہی نہ پڑے۔ اور پھر ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب میاں بیوی بولے گی اس نے طلاق دی، میاں بولے گا میں نے نہیں دی، محلے والے بولیں گے اچھا اٹھا قرآن۔ اب پڑوسیوں سے جا کر کے سیڑھی لائیں گے، اس کو لگائیں گے، قرآن کو اٹھائیں گے، اس کو وضو کروائیں گے، اس کو بولیں گے اب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا، یا قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کے یا قرآن کو سر پہ رکھ کے بتا کہ تو نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی۔ یہ ہو گیا ہمارا قرآن کے آنے کا مقصد۔ میرے بھائیوں، قرآن لانے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے مقصد کو سمجھو۔ قرآن تو آپ کو جنت کی راہ دکھانے والا ہے، قرآن تو آپ کو دوزخ سے بچانے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمائے جو 30 آیات ہے نا سورہ ملک کی، 30 آیات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جو شخص دوام اختیار کرتا ہے ان 30 آیات کو سورہ ملک کو روزانہ پڑھتا ہے، روز آخرت اللہ تعالیٰ اسے زبان بھی عطا کرے گا، جسم عطا کرے گا۔ اللہ کے ساتھ یہ صورت جھگڑے گی۔ اگر اس بندے پر یہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ دوزخ میں جائے گا، صورت آگے آئے گی، یا اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال یا اس بندے کو بخش دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اپنے قرآن کی لاج رکھے گا اور اس کو بخش دے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ان بچوں کا اسکوپ کیا ہے؟ کیا اسکوپ ہے؟ مجھے بتائیے کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے پروفیسر ہیں جو قیامت والے دن اپنے رشتہ داروں کی بخشش کروائیں گے، سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کی لاج رکھے گا۔ ڈاکٹر کی سفارش پر کتنے اور انجینئر کی سفارش پر کتنے، پروفیسر کی سفارش پر کتنے، لیکن ایک حافظ کی سفارش پر 70 گناہگاروں کو رب العالمین اس کے رشتہ داروں میں سے بخشے گا، اس کی سفارش پر۔ اب آپ کہتے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے؟ یہ آگے کیا کرنے والے ہیں؟ ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتا ہے، ایک ایک حرف پر۔ الف لام میم بظاہر لگتا ہے یہ ایک ہے، آپ نے فرمایا نہیں یہ 3 حرف ہیں۔ اگر کوئی الف لام میم کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا کرتا ہے، 30 نیکیاں صرف الف لام میم کہنے پر۔ تو لہٰذا آپ قرآن مجید کو معمولی کتاب نہ سمجھیں، یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ نے اس کا طریقہ یہی اختیار کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اتنی ضخیم ہونے کے باوجود وہ محفوظ ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا ہے، قرآن پاک ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین رچا بسا دیا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح دلوں میں بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری زندگی میں بھی لے آئے، ہماری زندگی میں لائے، ہماری سیرت میں قرآن پاک۔ اور پھر قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ضرورت ہے۔ قرآن کا رشتہ اگر آپ حدیث سے جدا کر دیں، قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کا تعلق اور رشتہ اس کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جب سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے میں تو ساری رات سو بھی نہیں سکا۔ وہ آیت کون سی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت تک کھاتے رہو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فرمایا جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو۔ اس اللہ کے بندے نے 2 گٹیاں خریدی، ایک کالی ایک سفید دھاگے کی، تکیے کے پاس رکھ کے سو گیا۔ جب تھوڑا دیر اٹھتا ان دونوں کو دیکھتا کہ ان دونوں میں سفید کون سی ہے کالی کون سی ہے، اندھیرے میں دونوں ہی کالی نظر آتی تھی۔ پھر کوئی چیز کھا لی، پھر کوئی چیز پی لی، پھر لیٹ گیا، پھر اٹھا، پھر اسی طرح ساری رات اسی میں لگا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کی کہ اللہ کے رسول اس آیت نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس آیت کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ دھاگے یہ درزی کے دھاگے نہیں ہیں، یہ وہ گٹیاں نہیں ہیں جو تو سمجھ رہا ہے۔ کالے دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی وہ دھاری جو آسمان پہ لکیر کی شکل میں سب سے پہلے، جسے آپ پنجاب میں کہتے ہیں پوہ پھٹنا، وہ جو لکیر چلتی ہے کالی رات کے اندر، وہ سفید دھاری، وہ سفید دھاگا اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے۔ تو قرآن کو نبی سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا۔ لہٰذا جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے
آپ آگے کوشش کریں ان بچوں کو آپ عالم بھی بنائیں، ان بچوں کو آپ عالم بنائیں تاکہ یہ قرآن مجید کو سمجھیں، یاد رکھ لیں۔ جس طرح کسی بھی معاشرے کو کل وقتی ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، پروفیسر چاہیے، ایک مستری چاہیے، ایک مزدور چاہیے، ایک موچی چاہیے جو کل وقتی ہو، اسی طرح معاشرے کو ایک کل وقتی عالم بھی چاہیے۔ یہ معاشرے کی ضرورت، وہ کل وقتی عالم ہو جو آپ مثلا اکثر لوگ علماء کو دین سے ہٹانے کے لیے پتہ کیا تانے دیتے ہیں، آپ تو تنخواہیں لیتے ہو، آپ تو تنخواہیں لیتے ہو، یہ تو حرام ہے، آپ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی چونکہ آپ تنخواہ لے کر نماز پڑھاتے ہو، آپ کو کام اپنا کرنا چاہیے، دین کا کام مفت کرنا چاہیے۔ اب مولوی صاحب کو لگاتے ہیں پکوڑے بناؤ، سموسے بناؤ، اب وہ پکوڑے سموسے بنائے گا، اب کوئی آ کے اس کو بولے گا میں نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں، اب وہ پکوڑے جلائے گا یا اس کا سینہ جلائے گا، کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے وہ بولے گا بھائی میرا دکانداری کا ٹائم ہے، طلاق تو نے دی ہے، روزی میری خراب کر رہا ہے، میں نے تو طلاق نہیں دی، مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے؟ میرے بھائی کل وقتی عالم چاہیے، کل وقتی۔ اور یہ تانے دیتے ہیں نا کہ اس کی تنخواہ حرام ہے، اس کا فلاں حرام ہے، جو قرآن مجید کی کمائی قرآن پڑھا کر، قرآن سکھا کر، لوگوں کو دین کے راستے پر لا کر اس سے جو اپنی روزگار حاصل کرتا ہے، اس سے بہترین اور اس سے زیادہ حلال کمائی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، سب سے زیادہ حلال اس لیے کہ دنیا کا کوئی عالم قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا، اپنے وقت کے پیسے لیتا ہے، اور وقت بیچنے کا حق سب کو حاصل ہے۔ مزدور جب آپ ہائر کرتے ہیں، آپ مزدور نہیں خریدتے، اس کا وقت خریدتے ہیں، اس لیے آپ یہ بھی اس کے ساتھ طے کرتے ہیں 8 بجے سے لے کر اور شام 5 بجے تک، 4 بجے تک آپ میرا یہ کام کریں گے، اس میں جتنا بھی ہو جائے، وہ اپنا وقت بیچتا ہے۔ تو باقی سب کا وقت قیمتی ہے، ایک آوارہ اور فارغ وقت مولوی کا ہے، اس کا وقت اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو آپ علماء کی قدر کریں، علماء کا احترام کریں اور علماء کی عزت کریں، ان کو وہ مقام دیں، وہ وقار دیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ ہو کہ کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا، میرا بیٹا بھی ایسے ہوتا۔ آپ وقار دیں، ان کو عزت دیں۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، اور ان کے ہاں تھوڑا سا پیری مریدی والا سلسلہ بھی رہتا تھا۔ ایک گاؤں میں گئے تو سارا گاؤں جمع ہو گیا، مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو چارپائی لگا دی، اوپر بستر گدہ لگا دیا، تکیے لگا دیے، اوپر بٹھایا، اور باقی سارے گاؤں کے لوگ نیچے چٹائیاں بچھا کے وہاں نیچے بیٹھ گئے، اور کسی کو چٹائی نہیں بھی ملی تو زمین پہ بیٹھ گئے۔ علاقے کا جو چودھری تھا، نمبردار تھا، وہ وہاں سے گزرا بھی، لوگوں کا اتنا بڑا کٹھ لگا ہوا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ وہاں آیا، دیکھا تو ایک مولوی چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، باقی سارا گاؤں نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ دل میں آیا یار ہم پیسے والے ہیں، ہم چودھری لوگ ہیں، نمبردار لوگ ہیں، تو اس کی عزت تو ہم سے بھی زیادہ ہے، اور پھر ہماری عزت تو لوگ ڈر سے کرتے ہیں۔ پولیس والے کو کوئی بندہ سلام کرتا ہے نا، وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر کوئی عالم کو جا کر کے سلام کرتا ہے، مولوی سے اس نے کیا ڈرنا؟ مولوی سے کیا ڈرنا اس نے؟ وہ عقیدت اور محبت اور عزت اور احترام کے ساتھ آ کر کے اسے سلام کرتا ہے۔ چودھری نے کہا مولانا عبد الجبار صاحب ماشاءاللہ یہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ جیسا بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ جیسا بنا دے۔ انہوں نے کہا دعا تو میں کر دیتا ہوں، یہ بتاؤ بیٹا آپ کا کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کرنا کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، زمینیں ہیں، رقبہ ہے،
بس بڑی جائیداد ہے، نہ اس کو نوکری کی ضرورت ہے، نہ اس کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، تو بولے پھر یہ عبدالجبار غزنوی گھر میں بیٹھے تو نہیں بنے گا۔ اس کے لیے تو اس کو مدرسے میں آ کے چٹائیوں پہ بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، آپ دین کے رشتے کی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ آپ سے یہ عزتیں سنبھالے نہیں سنبھلیں گی، اتنی اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ عزت دے گا۔ اور پھر راتوں کو اگر اٹھ کر آپ قرآن پڑھیں، میرے بھائیوں آپ یہ گلہ کرتے ہو نا کہ ہمارے بگڑے کام نہیں ہوتے، بچیوں کے رشتے نہیں آتے، بچوں کی نوکریاں نہیں لگتی، ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، گھر میں سارے بیمار ہیں، مکان بدل کے دیکھ لیے، پھر جو مولویوں کے پاس جاؤ پوچھو تو وہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بندش ہوئی ہوئی ہے، سارا کچھ معاملہ ٹپ ہے، آدمی بس پریشان کا پریشان۔ میرے بھائیوں آدھی رات کو اٹھو، آدھی رات کو اٹھو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اور مصلی بچھا کر 2 رکعت کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے آگے رو دو، پھر دیکھو رب العالمین آپ کے بگڑے کام کیسے سنوارتا ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے دنیا والو تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ارے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری فریاد کو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ سنتا ہوں بلکہ ڈائریکٹ فرمایا کہ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، کیوں گلہ کرتا ہے کہ تو گناہگار ہے، اور گناہگاروں کو رب العالمین ان کی دعاؤں کو رب العالمین سنتا نہیں؟ میرے دروازے پر آ تو صحیح، ندامت کے 2 اشک بہا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میرے آگے مانگنے سے شرماتے ہیں، اس میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں، میرے آگے جھکنے سے شرماتے ہیں، ان کے قمیض کی کریزیں ٹوٹنے کا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر سجدہ کریں گے، اتحیات بیٹھیں گے تو استری ساری خراب ہو جائے گی۔ فرمایا ان قریب وہ دن بھی آنے والا ہے، ان کو ذلیل و خوار کر کے ہم دوزخ میں اوندا کر کے ڈالیں گے، ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالیے، رب العالمین سے مانگا کیجئے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ گناہگار ہو، رب العالمین آپ کی سنتا نہیں۔ ارے اللہ تو خود کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں ہی بخشنے والا، میں ہی مہربان ہوں۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے، گناہگار چاہیے۔ ارے آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ نیکوکاروں کا بھی رب ہے، گناہگاروں کا بھی رب ہے۔ امید رکھ کر رب العالمین کے دروازے سے مانگیے، اللہ انشاءاللہ آپ کو کبھی خالی نہیں کرے گا۔ آپ جس عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے، منہ بھی سفید ہو گئے، کانوں کی سنوائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، کمر بھی جھک گئی۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، بینک بیلنس علاج معالجے پہ ختم ہو گیا، جیب خالی ہو گئی، جوان اولاد نے شادیاں کر لی، دمے کا مریض ہے،
اب عورتیں اس کی بہویں اپنے خامدوں کو سکھاتی ہیں، اپنے بڈھے باپ کو گھر سے باہر نکال، یہ بڈھا نہ ساری رات سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، عین آدھی رات کو جوان اولاد اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ وہ باہر گلیوں میں جاتا، گرتا پڑتا، دیواریں پکڑ پکڑ کر ہر دروازہ بند دیکھتا ہے سوائے اللہ کے در کے۔ ڈرتے ڈرتے مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک ہی صدا لگاتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے کسوں کی فریاد سنے؟ کون ہے جو بے کسوں کی فریاد سنے؟ اے اللہ، بے کسوں کی فریاد سننے والا کون؟ آج یہ تیرا بے کس بوڑھا ہر طرف سے مایوس ہو کر تیرے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتا کہ تو 80 سال دوسری ایسی جگہوں پہ گزار کے آیا ہے، اب جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، اب تو میرے دروازے پر آیا ہے، ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے جب یہ بوڑھا میری دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔